لوگ وہ ہوں گے جن کے خلاف رمضان کھڑا ہو جائے گا. رب تعالیٰ سے کہے گا مولا میں ہر سال اس کے گھر جاتا تھا, یہ مجھے کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, میری عزت نہیں کرتا, میرا احترام نہیں کرتا. رمضان کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا. وہ بندہ کہتا ہے مولا میں اس کو پہچانتا ہی نہیں, یہ کون نیا آدمی ہے؟ مولا فرمائے گا یہ میرا مہمان رمضان ہے جو ہر سال تیرے گھر آتا تھا, تو بے قدری کرتا تھا, بے احترامی کرتا تھا, اور آج رمضان تیرے خلاف کھڑا ہو گیا, اس لیے تجھے جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جاتا ہے. تم روزوں کو ہلکے میں مت لو. اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا, آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں, مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز, یہ آپشنلی نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. جسے چاہے وہ رکھے, جسے چاہے وہ چھوڑے. ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا. ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے, روزہ ہے. کیوں پوچھ رہے ہو روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے, روزہ فرض ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا, سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے, پھر کیا پوچھنا ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں. وہ سفر ہے یا مرض ہے, ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے, رخصت دی ہے. یا حاملہ عورت ہے, یا دودھ پلانے والی عورت ہے, یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں, تندرست ہیں, توانا ہیں, روزے چھوڑے ہوئے ہیں. میرے عزیز سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا, تو صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد, حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو, ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا. 900 سال. اب کیلکولیٹ کرو, اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے. اسی لیے میرے عزیزو جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو. اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو, ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے, بھگت نہیں پاؤ گے. یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے, ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ, عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے, اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے, تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے. کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں, میں خود بندے کا ہو جاؤں گا. الصوم لی وانا اجزا بہ, اور ایک حدیث میں عجزی بھی پڑھا گیا, یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں, میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے, محلات ہے, الگ الگ ثواب ہے, لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات. میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے. اچھا ایک اور اس میں حکمت یہ ہے, روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے, دوسرے کسی کو پتہ نہیں. میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم, آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم. چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا. آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں, کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے. آپ نے کہا ہم نے مان لیا, لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے, اللہ ہی جانے. بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو,
वजू के बीच में, गुस्ल के बीच में, जब कोई न देख रहा हो तब चुटकियां लेकर अंदर डाल सकते हो, कोई ना देख रहा हो। लेकिन बंदे और मौला के दरमियान का एक राज है रोज़ा। इसी वजह से एक हदीस में मिलता है, क़यामत के दिन जब ईमान वालों को जमा किया जाएगा और जिनकी बख्शिश हो जाएगी, तो उनमें एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे, बहुत तेजी से वो जन्नत पहुंच चुके होंगे। बाबुर रैयान एक दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए, जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गए, वो दरवाजा सिर्फ उनके लिए, वहां पहुंच चुके होंगे। बहुत सारे अहलुल्लाह, बड़े बड़े मकामात वाले वहां मौजूद होंगे, पूछेंगे तुम कहां से आए, कौन से रास्ते से आए, न वहां नजर आए न रास्ते में नजर आए, यहां कैसे पहुंचे? तो वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ों की वजह से ये मकाम दिया। रब ताला की तरफ से इरशाद होता है कि इन बंदों ने दुनिया में जो रोज़ा रखा था वो सबसे छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था रोज़ा है या नहीं, इसलिए जब मैंने इनके रोज़े कबूल किए तो सबसे छुपा कर इन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया। वहां पर भी ये जजा दी गई। मेरे अजीजों, फजीलतें बहुत सारी हैं, सबको पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना हो तो ये रोज़े शर्त हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, जवान थे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवान हो चुका हूँ, शादी की उम्र है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं, माल नहीं, असबाब नहीं, क्या करूँ? शादी न करे तो गुनाहों की तरफ चले जाएं, ख्वाहिशात हैं इंसान की। तो जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर इस्तिताअत है तो शादी कर ले, वरना रोज़ा रख ले। शादी के बदल डायरेक्ट कौन सी चीज़? रोज़ा। फरमाया इसलिए कि रोज़ा तुम्हारी शहवत को ख़त्म करता है, तुम्हारे अंदर सब्र कायम करता है। अज़ीज़ान गिरामी, हदीस पाक का ये मफ़हूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तरबियत में मेरे आका ने उन नौजवानों से कहा जिनकी शहवत गालिब है, जो गुनाहों की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं, उनके लिए फरमाया गया वो रोज़ा रखें, कंट्रोल में रहेंगे। सिर्फ रमज़ान का ही नहीं, साल में और भी दिनों में रोज़ा रखो ताकि तुम्हारा नफ्स काबू में रहे, कंट्रोल में रहे। मैं चंद महीने पहले कुछ नौजवानों की कसरत को देख रहा था जो अपने जिस्म को शेड्यूल बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान तैयार कर रहे थे। तो उसमें एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने डाइट प्लान दिया, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हफ्ते में एक दिन भूखा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक। वो नॉन मुस्लिम है। मैंने पूछा था कि ये आपके डाइट प्लान में किस लिए है, तो उन्होंने उसकी साइंटिफिक वजह बताई कि हफ्ते भर में हम जो कुछ भी खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिनको पिघलने का मौका ही नहीं मिलता, हम बार बार खाते रहते हैं, उस पर चीज़ें जमा होती रहती हैं। एक दिन हफ्ते में अगर अपने पेट को खाली छोड़ दिया जाए तो फासिद मादे गल करके बाहर निकल जाएंगे और सेहत हमेशा सही रहेगी। ये दुनिया कह रही है। मेरा मौला बगैर हिकमत के कोई चीज़ तुम पर फर्ज नहीं फरमाता। जिसने हमारे जिस्मों को बनाया, जिसने हमारी रूह को बनाया, वही ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमारे हक़ में क्या चीज़ अच्छी है। इसलिए ए मेरे अजीज़ों, अब इन नफ्स के ख़िलाफ़ जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं, नौजवानों, आज तुम्हारे लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। जो अपने नफ्स अम्मारा से बच गया वो सही सलामत दुनिया से चला गया, वरना मौत के वक्त बिस्तर पर रूह निकलने से पहले भी नफ्स अम्मारा बहकाता है। यह शैतान का करीबी दोस्त है। ये दोनों की सांठ गांठ है, नफ्स की और शैतान की दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इसीलिए तो शैतान जाता है तो नफ्स उसका काम करता रहता है। दोनों मिल करके इंसान को तबाह व बर्बाद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बचे हैं तो ये अल्लाह का फजल है तुम पर, अल्लाह का फजल है। मैं बनी इसराइल के एक शख्स के मुतालिक पढ़ा था, बड़ा इबादत गुजार शख्स था।
وہ اپنے صومعہ میں، صومعہ کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب 80 سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا. شہر میں سب سے زیادہ مقبول، ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے. اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے 4 بھائی تھے، وہ تجارت پر جا رہے تھے، ان کی تنہا بہن تھی گھر پر. چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے ہیں، اپنی بہن کہاں چھوڑیں. تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں چھوڑ کر، ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے. وہ چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پہ رہے گی، بس آپ دیکھ بھال کریں. اور وہ تجارت پر چلے گئے. یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا، بہت عبادت گزار. چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی، بھائی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں. پھر شیطان آیا، کہا ارے کچھ تو خیال کرو، تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی، تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے. آپ نہ جانا اس کے پاس، محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں. تو اس عابد نے اپنے صومعہ کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی. وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی، چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی. پوچھا کیسی چل رہی ہے، خیریت ہے، طبیعت اچھی ہے. بات چیت ہوئی، اس کے بعد چلے گئے. یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا، خواہش اور بڑھ گئی. عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرینڈلی ہے، ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرینڈ شپ کے، یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے. اب اس 80 سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا. دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا، اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے. وہ پھر بات چیت کرنے لگی، ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات. چند دن گزرے کہ اب گھنٹوں بات ہونے لگی، خیر خیریت چھوڑو، گھنٹوں بات ہونے لگی. عبادت میں بھی فرق پڑ گیا. ایک خاتون کی طرف، ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا. یہ نفس ہے، نفس ہے. جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی، بھڑکے گی نہیں. میرے عزیزو، اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا کیا کھڑے کھڑے بات کرتے ہو، اس کے گھر جاؤ، بیٹھو، تسلی دو اس کو. یہ عابد اپنے صومعہ سے 80 سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے. اور کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا. 80 سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا، منہ کالا کر لیا. اب اس کے بعد اپنے صومعہ واپس آیا. اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں، بھائی بھی نہیں ہے اس کے، کوئی نہیں ہے. لیکن اس عورت کا حمل ٹھہرا، وہ حاملہ ہو گئی. اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا، کیا کیا جائے. نفس بھڑکاتا رہا، شیطان بھی ساتھ دیتا رہا. شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی. یہ عابد اس کے گھر گیا، رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا. قتل دوسرا گناہ. اور اس کے بعد اسی گھر میں گڑھا کھود کر کے دفن کیا. چوری کو چھپانا پھر سے گناہ. زمین کو صاف کر دیا. واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا. جب وہ بھائی اس کی تجارت سے واپس آئے، پوچھا ہماری بہن کہاں ہے. تو یہ رونے دھونے لگا. کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی، علاج کرایا، نہیں بچ سکی، انتقال ہو گیا، قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا. اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے. بھائی روتے رہے، اپنی تنہا اکلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے. بات یوں ہی گزر گئی، لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں. یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے.
پھر ابلیس ان 4 بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہا وہ تو انتقال ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کون کہا؟ کہا اس عابد نے کہا۔ کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، زنا کیا اور گلا گھونٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے، کھود کر دیکھ لو۔ ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا، اور جب ان بھائیوں نے زمین کھودی تو لاش سڑی گلی موجود تھی۔ اللہ اکبر! اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اتنا عبادت گزار؟ پھر لوگوں کو جمع کیا گیا، سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بپھر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس صومعہ پر، اور اسے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا۔ اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا۔ جب پھانسی پر لٹکانا تھا، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، بچے تالیاں بجا رہے تھے، لوگ پتھر پھینک رہے تھے، لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا، یہی نفس امارہ ہے۔ دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد، اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے، بچ جائے گا تو، اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال، اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا، اس حالت تک لے آیا، کاش تو ہماری عبادت کر لیتا، ہمیں خدا مان لیتا تو چٹکی میں تجھے نکال لیتے۔ نفس کی سن لیا اس عابد نے، کہا صحیح بات ہے، اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا، پھر بھی پھنسا ہوں، کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایک غلطی ہوئی اس کی سزا ہی ہو رہی ہے، نفس صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے، تجھ سے میں سجدہ کروں، مجھے اس بلا سے نکال لے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا، ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ ابتدا آنکھوں سے شروع ہوئی، باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا۔ موت کس بات پر ہوئی؟ کفر پر موت ہوئی۔ لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں۔ میرے عزیزوں، نفس سے الرٹ رہو، اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسم کر دیا، کئی لوگوں کی عبادتیں ضائع کر دیں، عورت کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، حرص لالچ کے ذریعے سے اس نے ایمان کو تباہ کیا ہے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں، اس نفس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا مہمان رمضان المبارکہ ہے، یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے جو تمہیں نفس کی غلامی سے آزاد کرائے گا۔ اس سے خوب محبت کرو، خوب محبت کرو۔ قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا، ایک شکل میں آئے گا، خوبصورت شکل میں آئے گا، خوبصورت شکل میں آئے گا۔ اور حدیث پاک میں ملتا ہے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کی سفارش کے لیے رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ جس کی سفارش میں رمضان آ گیا اس کے لیے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اور کچھ